ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آپ احباب کے علم میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ تین افراد کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اصحاب کہف اللہ کے ولی تھے، اپنے دور کے وہ جو دقیانوس بادشاہ تھا، توحید کا مخالف تھا اور پیغام رسالت کا مخالف تھا، احکام الہیہ کا مخالف تھا، اپنی دین کو بچانے کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور توحید کا جو یہ جام جو پی لیتا ہے پھر وہ اپنی جان تو دے دیتا ہے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح احد احد کہنا نہیں چھوڑتا۔ اپنے دین کی حفاظت کے لیے یہ نکلے، قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی نومینیٹ نہیں کیا۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جو اصحاب کہف تھے، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، جو بندے تھے وہ تین تھے، ان کے ساتھ چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ پانچ تھے، سادسہم کلبہم، اور چھٹا جو تھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود سات تھے، ثامنہم کلبہم، اور ساتواں ان کا کتا تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، اللہ نے فرمایا تم اللہ والوں کی شان مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیسے حفاظت کی اس کو مانو، انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے جو کام کیا اس کو مانو، اور دین بچانے کا جو انہوں نے راستہ اپنایا اس کو تسلیم کرو، اور دین بچانے کے لیے جو انہوں نے راستہ بتایا اس کو جانو۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، فرمایا پوری ٹوٹل تعداد تو اچھے طریقے سے میرا رب جانتا ہے، باقی تم تو تخمینے لگا رہے ہو، تکے لگا رہے ہو، باقی سب کچھ اللہ کو علم ہے۔ اصحاب کہف، کہف جو ہے عربی زبان میں غار کو کہتے ہیں، غار، گڑھا، اور یہ لوگ جو ہے اپنے آپ کے دین بچانے کے لیے گڑھے میں جا چھپے، ایک کہف میں جا چھپے، ایک غار میں جا چھپے۔ اس غار میں قرآن مجید فرقان حمید نے خود ارشاد فرمایا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ وہاں کتنا عرصہ رہے، کتنی مدت رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ تم نہیں جانتے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کئی سال ان کے اوپر ہماری قدرتوں کا ظہور ہوتا رہا، اللہ کی شانوں کا ظہور ہوتا رہا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ تحسبهم ایقاظا، وہ لوگ غار میں گئے اور غار میں جا کر کے لیٹ گئے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے غار کے دہانے پر جو آتا تھا ان کو لگتا تھا کہ یہ لوگ سو گئے ہیں،
یا یہ لوگ جاگ رہے ہیں، حالانکہ ہم نے 300 سال سے زیادہ ان کے اوپر جو ہے موت طاری کر دی تھی۔ 300 سال سے زیادہ جو ہے ہم نے ان کو سلائے رکھا، موت نہیں بلکہ ان کو سلائے رکھا 300 سال سے زیادہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بندہ سو رہا ہے لیکن تمہیں گمان ہوگا کہ یہ جاگ رہا ہے۔ اچھا یہ کیسے پتا چلے گا یہ بندہ سو رہا ہے، جاگ رہا ہے یا نہیں جاگ رہا؟ کیسے پتا چلے گا؟ ظاہر ہے سونے والا جب سو رہا ہے اس نے کبھی کروٹ نہیں پلٹی اور کبھی وہ دائیں بائیں نہیں ہوا، کبھی نہ اس نے اپنے آپ کو سمیٹا، نہ کبھی اس نے اپنے آپ کو پھیلایا، تو اب پتہ چلے گا یہ بندہ سو رہا ہے۔ اب پتہ چلے گا اگر وہ اپنے آپ کو سمیٹ رہا اور اپنے آپ کو پھیلا رہا ہے، وہ کروٹیں بدل رہا ہے، دائیں بائیں ہو رہا ہے، تو مطلب یہ کیا ہے؟ جاگ رہا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے 300 سال سے زیادہ ہم نے اسے سلائے رکھا لیکن تمہیں گمان ہوتا تھا یہ جاگ رہے۔ 300 سال۔ اچھا وہ کیسے؟ قرآن کہتا ہے وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے تھے، نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، فرمایا میری قدرت کا ظہور یہ تھا ہم ان کو کبھی دائیں پلٹ دیتے تھے، کبھی بائیں پلٹ دیتے تھے، کبھی اس کروٹ سلا دیتے تھے، کبھی اس کروٹ سلا دیتے تھے، اور دھوپ کی گرمی سے بچا لیتے تھے اور سردی کے جو ہے وہ تھپیڑوں سے بچا لیتے تھے۔ فرمایا اگر ویسے سویا ہوا آدمی ان چیزوں سے نہیں بچتا، ان زمانے کے تغیرات سے، ہواؤں کے تغیرات سے بچتا نہیں ہے، وہ متاثر ہوتا ہے، 350 سال سے زیادہ وہ سوئے رہے لیکن زمانے نے ان کا بال بھی بیکا تک نہیں کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ میرے محبوب تھے، میرے پیارے تھے، اور پھر ہم نے اپنی شانوں کا اور اپنی قدرتوں کا نظارہ دکھلایا۔ اچھا آپ اندازہ لگائیں، وَنُقَلِّبُهُمْ، قرآن کہتے ہیں ہم بدلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کاملین کی حفاظت کرتا ہے۔ اب جب حضرت بنی اسرائیل کے جو ولی تھے ان کی اللہ نے اتنی حفاظت کی کہ ان کے بالوں کو بھی ویسے رہنے دیا، ان کے وجود کو بھی ویسے رہنے دیا، ان کے جو شخصی اسٹیٹس تھا اس کو بھی ویسے رہنے دیا۔ مجھے بتاؤ پھر اللہ اپنے محبوب کے ولیوں کا کیا مقام بیان کرے گا؟ اپنے محبوب کے ولیوں کا کیا بیان کرے گا؟ اللہ اکبر۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کی عزت اور مرتبہ اور کمال دیکھنا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں یہی سب سے بڑے اس امت کے ولی ہیں، اس امت کے غوث ہیں، اس امت کے قطب ہیں، اس امت کے جو ہے وہ کیا ہے، یہ کامل درجے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کئی سال بعد جب یہ مدینہ شریف میں پانی آیا اور لہریں موجیں آئیں، پانی آیا، اللہ اکبر، جہاں پر شہدائے احد ہیں، پانی وہاں پہنچا، اور جب لوگوں نے وہاں پر ان پانی کو صاف کیا، جو قبریں تھیں وہ بیٹھ گئی تھی، وہ زمین کے نیچے دھس گئی تھی، اللہ اکبر، جب ان قبروں کو کھولا گیا تو لوگوں نے اور صحابہ نے کیا دیکھا؟ یہ تو ابھی 100 سال پرانی، اس سے بھی کم درجے کی بات ہے، یہ باقاعدہ اخبار میں چھپا تھا۔ لوگوں نے جب وہاں کی قبروں کی کھدائی کی، قبروں کی قبر کشائی کی، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود جو وہاں پر موجود تھا، اور لوگوں نے جب ہاتھ رکھا، جیسے یہ دیکھے ہاتھ رکھتے ہیں تو خون ادھر ادھر ہو جاتا ہے، ایسے تر و تازہ وجود بھی باقی تھا، اور ایسے لگتا تھا کہ زندہ شخص کو ابھی کوئی سلا کر کے گئے۔
وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، تمہارا گمان ہے کہ یہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کاملین اور اولیاء اور اللہ کے محبوب بندوں سے محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔